باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں سے متعلق کلام کیا تھا کہ ان کا جو مال تمہاری نگرانی میں آ گیا ہے بچے کے ساتھ، چاہے وہ کسی کا ربا کیا ہوا ہو یا اس کو اس کے باپ کی میراث سے ملا ہو یا اور کسی انداز سے اس کے پاس آیا ہو، تو تمہاری نگرانی میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے اب مالک ہو، تم اس کے نگراں ہو. ضرورت کے اعتبار سے بچے پر خرچ کرو اور جب دینے کا موقع آئے تو بغیر کسی تردد کے اس کا مال اس کے حوالے کر دو. اور اس بات کا خیال رکھنا کہ اپنے کھوٹے مال کو اس کے اچھے مال سے بدل نہ لینا کہ گنتی کے اعتبار سے پورا ہے، عدد کے اعتبار سے پورا ہے، لیکن جو تمہارا کھوٹا تھا وہ تم نے اس کے بدلے اچھا لے لیا اور کھوٹا مال اس میں رکھ دیا، چاہے وہ روپے پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ جانور کی شکل میں ہو یا اور کسی انداز سے. یہ عدد اور گنتی تو یقیناً پوری ہے لیکن قیمت کے اعتبار سے بہرحال اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس طرح کی حرکت نہ کرنا. اسی طرح سے ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کر بس جلدی جلدی ہڑپ کرنے کی نہ سوچنا، ضرورت کے اعتبار سے جیسی اس کی ضرورت ہو اسی اعتبار سے خرچ کرنا. ہاں یہ ہے کہ تم اگر واقعی ضرورت مند ہو، تمہارے پاس اپنی گزر بسر کا کچھ نہیں ہے، اگر اس کے مال کی نگرانی کرتے ہو تو اپنا انتظام نہیں کر پاتے ہو اور اپنا انتظام کرتے ہو تو اس کے مال کی نگرانی نہیں ہو پاتی ہے اور اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کے مال کی نگرانی کرو اور ضرورت کے اعتبار سے بہرحال تم بھی اس میں سے لے کر کھا سکتے ہو. اور عورتوں کے سلسلے میں کہ یتیم لڑکیوں کو عموماً وہ اپنے نکاح میں خود لے لیتے تھے جو نگراں بنتے تھے یا اپنی ہی اولاد کے ساتھ نکاح کر دیتے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا، یعنی ان کی ذہنیت یہ ہوتی تھی کہ جو اس کے ساتھ مال ہے وہ کہیں باہر نہیں جائے گا، ہمارے ہی پاس رہے گا. خود نکاح کر لیا تو خود مالک بن گئے، اپنی اولاد کے ساتھ نکاح کر دیا تو بھی بہرحال گھر کا مال گھر ہی میں رہا. پھر مہر کا بھی کوئی معاملہ نہیں رہتا، گھر کی پروردہ ہے، مہر کا مانگے گی یا اس کے لیے کیا مطالبہ کرے گی، جس طرح چاہیں گے اس کو دبا کر بھی رکھ لیں گے. یہ ساری چیزیں تھیں. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جہاں تم اس بات کا اندیشہ محسوس کرتے ہو یا ڈرتے ہو کہ کسی یتیم کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے، تو یہ تمہاری جو سوچ لڑکوں کے متعلق ہے یہی لڑکیوں کے متعلق بھی ہونی چاہیے. اور اگر تم اپنے نکاح میں لیتے ہو تو ان کے ساتھ انصاف کرو، اور اگر انصاف نہیں کر پا رہے ہو تو کیا ضرورت ہے کہ ان لڑکیوں کا تم خود نکاح کرو یا اپنی اولاد کے ساتھ نکاح کرو، ان کو باہر جانے دو. اور دوسری جو عورتیں ہیں قبیلے میں، محلے میں، بستی میں یا اور دیگر، ان سے تم نکاح کرو اور جو تمہاری ضرورت کے اعتبار سے تم کو مناسب معلوم ہو، دو نکاح، تین نکاح، جیسی اپنی تمہاری ضرورت ہو، جیسے معاملات ہو اس اعتبار سے نکاح کرو. لیکن یہ شرط ہے کہ اگر انصاف کر سکتے ہو تو اجازت ہے، اور انصاف نہیں کر سکتے ہو بیویوں کے درمیان تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرنا کہ یہ تمہاری ناانصافی سے بچنے کا بہترین تمہارے لیے راستہ ہے. اور عورتوں کا جو مہر طے ہو نکاح کے موقع پر اس کو بوجھ نہ سمجھنا، تاوان نہ سمجھنا، بلکہ اسی مہر کے عوض وہ تمہارے لیے حلال ہو رہی ہے. لہذا اس کا جو مہر ہے اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا، تاوان اور بوجھ اور جرمانہ یا اور کچھ سمجھ کر اس کو ادا نہ کرنا.
بلکہ خوشدلی کے ساتھ ادا کرنا۔ ہاں اگر عورتیں خود اپنی خوشی سے کل مہر چھوڑ دیں یا کچھ حصہ چھوڑ دیں تو بہرحال جو حصہ چھوڑ دیں یا کل مہر چھوڑ دیں، پھر لیکن دباؤ نہیں ہونا چاہیے، زبردستی ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے اگر چھوڑتی ہے تو تمہارے لیے وہ بہترین مال ہے، کھاؤ پیو مزے لے کر، کسی قسم کی کوئی اس میں تمہارے لیے گرفت کی بات نہیں ہے۔ یہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا۔ اب چونکہ اوپر ابھی یتیم سے متعلق آیت آئی تھی لہٰذا اسی کو کچھ تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، جو عقل سے بیچارے کمزور ہیں، اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتے ہیں، یا خریداری میں یا بیچنے میں وہ صحیح طور پر کاروبار نہیں کر سکتے، خرید و فروخت نہیں کر سکتے ہیں، ان کا مال ان کے حوالے نہ کرنا، اس لیے کہ وہ ان کے اندر عقل نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، وہ نقصان ہو جائے گا۔ وہ اپنے مال کو اگر 10 روپے کی چیز ہے ہو سکتا ہے وہ 100 روپے کے لیے آئے، یا کوئی چیز 100 روپے کی بیچنا چاہیے وہ 10 روپے 20 روپے کی بیچ ڈالے، تو اس میں ان بچوں کا نقصان ہوگا جو عقل سے بیچارے کمزور ہیں، لہذا ان کا مال ان کے حوالے نہ کرنا۔ التی جعل اللہ لکم قیاما، کیونکہ اس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اس کے ذریعے سے دنیا چونکہ دار الاسباب ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو سبب کے ساتھ مربوط کیا ہے، لہذا بظاہر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہماری زندگی کا قیام مال کے ذریعے سے کہ ہم کھانے پینے کا انتظام اس سے کریں تو زندگی اسباب کی بنیاد پر کہ زندگی باقی رہے گی، کپڑے وغیرہ کا انتظام کریں، بیمار ہونے پر دوا علاج کا انتظام کریں، سبب کو ضائع نہ ہونے دیں کہ ہم کل کو پریشان ہوں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے مال کو بظاہر دنیا میں ایک سبب کی حیثیت سے رکھا ہے کہ اس سے تمہاری زندگی کا اٹھان ہوگا اور اس سے تمہاری زندگی ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھے گی، لہذا اس مال کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی ہے زندگی کے بقا کے اعتبار سے، اس کو ان کمزور عقل والوں کے حوالے نہ کرنا، ورنہ وہ ضائع کر دیں گے، اچھا برا سمجھ نہیں سکتے، وہ ضائع کر دیں گے۔ لیکن وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ان کے کھانے پینے کا انتظام ان کے مال میں کرتے رہنا، یعنی کہ بالکل مٹھی بند کر کے رکھ لی، ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، ان کے کپڑے کا انتظام نہیں، بیچارے بیمار ہوتے ہیں، دوا علاج کا کوئی معاملہ نہیں، وہ پڑے ہوئے ہیں، تو ان کا مال ہے ان پر ہی خرچ کرو، ان کے کھانے کے اعتبار سے، ان کے وقصوہم، ان کے کپڑے کے اعتبار سے، اور جو بھی ان کی ضرورت ہے کہ جس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ ہاں یوں بلا وجہ کی کوئی فرمائش ان کی کہ جس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس بلا وجہ وہ اپنی ضد پر کر رہے ہیں یا کم عقلی کی وجہ سے فرمائش کر رہے ہیں، تو ایسی ضرورتوں کو نہیں پورا کیا جائے گا، لیکن واقعی جو ضرورت ہے بنیادی اعتبار سے ان ضرورتوں کو پورا کیا جائے، خواہ وہ کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، کپڑے وغیرہ کے اعتبار سے ہو، دوا علاج کے اعتبار سے، یا اور کوئی ایسی ضرورت کہ جس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بچے ہیں کم عقل صحیح، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ یہ کہے کہ بھئی ہمارا مال آپ ہمارے حوالے کیجیے، ہمارا مال ہم کو دے دیجیے، ہم اس کو اپنے حساب سے خرچ کریں، تو اس وقت یہ نہیں کہ تیش میں آ کر ٹھیک ہے تمہارا مال ہے تم رکھو، ہم سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ ان سے بھلے طریقے پر ان کو سمجھا بجھا کر ان سے اچھے انداز میں گفتگو ہوگا، ہاں بھی تمہارا ہے، تم کو ملے گا، تھوڑا سا رک جاؤ، 2 دن 4 دن 8 دن، اس طرح سے ان کو بہلا پھسلا کر مال کو روکنے کی کوشش کی جائے کہ ان کے ہاتھ میں اگر دے دیا گیا تو وہ یقیناً ضائع کر دیں گے، کیونکہ سمجھ نہیں رہے وہ اس وجہ سے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اسی طرح سے جو یتیم بچے ہیں ان کو ذرا ٹھوک بتا کر دیکھ لو، ان کو آزماؤ کہ وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے نقصان تو نہیں کر لیں گے، اپنے مال کا ضائع تو نہیں کر دیں گے، ایسا تو نہیں کہ جا کے کسی کو پکڑا دیا یہ بھی لے جاؤ تھیلی ہے تمہارے لیے، یا کہیں ادھر ادھر ڈال دیا، کہیں دریا میں ڈال دیا، کہیں کسی جگہ پر ڈال دیا اور چلے آئے ایسے۔ تو پہلے ایسے بچوں کو آزما لو، دیکھ لو، اور آزمانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ان کو کچھ پیسے دے دیجئے، بھائی جاؤ فلاں چیز خرید لاؤ، اندازہ کیجئے کہ وہ صحیح طور پر خرید کر لے کر آتے ہیں یا غلط طریقے سے لے کے آتے ہیں، اور قیمت کے اعتبار سے صحیح قیمت دے کر آتے ہیں یا زیادہ قیمت دے کر چلے آتے ہیں، یا پیسے دیے اور واپس نہیں لیے، چیز 10 روپے کی لی، 100 روپے کا نوٹ دیا اور چلے آئے 10 روپے کی چیز لے کر، پیسے واپس نہیں لیے۔ اسی طرح سے کبھی ان کو کوئی چیز بیچنے کے لیے دے دی، جاؤ بھائی اس کو بازار میں بیچاؤ، اب یہ دیکھیے کہ وہ ڈھنگ سے بیچتے ہیں یا نہیں، چیز کی واقعی جو قیمت ملنی چاہیے وہ قیمت لے کر آتے ہیں یا نہیں، یا انہیں بولی دے کر چلے آتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کی آزمائش کی جائے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، ان کم عقل کو یا یتیم بچوں کو ذرا آزما کر دیکھ لو، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ نکاح کی عمر کو انسان پہنچنے کے بعد، یعنی یہ نکاح کی عمر کیا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد نکاح کی عمر مکمل ہوتی ہے۔
بالغ ہونے سے پہلے نکاح کی عمر نہیں ہوتی ہے، اگرچہ بعض لوگوں میں بعض جگہوں پر نکاح کر دیا جاتا ہے، لیکن صحیح عمر جو ہے نکاح کی وہ بالغ ہونے کے بعد ہی آتی ہے۔ تو حتیٰ اذا بلغ النکاح، یہ آزمائش بالغ ہونے سے پہلے ہونی چاہیے، تاکہ بالغ ہونے کے وقت جو اصل موقع ہے مال ان کے حوالے کرنے کا، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد عقل کامل ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے شریعت بالغ ہونے کے بعد ہی مخاطب کرتی ہے۔ نماز اس پر بالغ ہونے کے بعد فرض، روزہ اس پر بالغ ہونے کے بعد فرض، اگر مال یعنی اتنی گنجائش ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد ہی حج فرض ہوگا، زکوٰۃ اس پر سالانہ بالغ ہونے کے بعد ہی فرض ہو سکتی ہے۔ لہذا بالغ ہونا یہ ایک ایسی عمر ہے کہ اس موقع پر اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، یہ موقع ہے مال کو حوالے کر دینے کا۔ لیکن اگر عقل کی کمی ہے، وہ بچہ بھی اس طرح سے شعور اپنے اندر نہیں رکھتا ہے، تو پہلے ان کو ذرا آزما لو خرید و فروخت کے ذریعے سے، کہ کچھ جا کے بیچ آؤ، کچھ جا کے خرید لاؤ، اس میں دیکھو۔ اور یہ آزمائش ظاہر ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہونی چاہیے، تاکہ وقت پر اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، اگر وہ عقل میں قابل نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ حتیٰ اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ بالغ ہونے کی عمر کیا ہے؟ بالغ ہونے کی عمر کوئی متعین طریقے پر نہیں بتائی جا سکتی، لڑکی ہو یا لڑکا، اگر بالغ ہونے کی علامت ظاہر ہو جائے تو چاہے وہ 8 سال پہ ظاہر ہو، چاہے 9 سال پہ ظاہر ہو، چاہے 10 سال پہ ظاہر ہو، جس موقع پر جس عمر پر بھی بالغ ہونے کی علامت لڑکے میں یا لڑکی میں ظاہر ہوگی، اسی وقت سے اس کو بالغ سمجھا جائے گا، اور اسی وقت سے اس پر نماز، روزہ اور دیگر احکامات نافذ ہوں گے۔ اگر کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی ہے، نہ لڑکی میں ظاہر ہوتی ہے نہ لڑکے میں ظاہر ہوتی ہے، تو 15 سال کی عمر متعین کر دی گئی، لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی۔ حالانکہ بعض لوگوں نے 18 سال کی عمر رکھی ہے، لیکن اکثر و بیشتر فقہا ہمارے 15 سال متعین کرتے ہیں کہ 15 سال پر لڑکی ہو یا لڑکا، اور پھر علامت ظاہر ہو یا نہ ہو، 15 سال پر اس کو بالغ سمجھا جائے گا، اور شریعت اس سے مخاطب ہو جائے گی، یعنی اس پر نماز فرض ہو جائے گی، اس پر روزہ فرض ہو جائے گا، اور گنجائش ہونے پر حج فرض ہو جائے گا، صاحب نصاب ہونے پر اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہو جائے گی، اور دیگر احکامات اس سے مخاطب ہوں گے۔ اب بات یہ ہے کہ چونکہ کم عقلی ہے، تو کیا ان کے حوالے مال ان کے کر دیا جائے؟ اگرچہ ابھی وہ بالغ کو ہو، بظاہر ہو کہ 15 سال کی عمر ہو گئی، لیکن ابھی شعور ان کے اندر نہیں پیدا ہوا کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، نفع اور نقصان کو سمجھ سکے، تو کیا ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر ان کے اندر تم کو رشد نظر آ جائے، تم محسوس کرو کہ ہاں یہ اچھے برے میں تمیز کرنے لگے ہیں، نفع اور نقصان کو سمجھنے لگے ہیں، تب ان کے مال ان کے حوالے کرو۔ اور اگر ایسا نہیں محسوس کرتے ہو، یعنی ابھی ان کے اندر نفع و نقصان کی سمجھ نہیں پیدا ہوئی ہے، وہ نفع کی جگہ نقصان اٹھا لیتے ہیں اور نقصان کی جگہ پر کچھ اور کر لیتے ہیں، تو ایسے موقع پر ابھی ان کا مال ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ ابھی جو سرپرست ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ اپنے پاس رکھے گا، اور ضرورت جیسی ہو بچے کی وہ پوری کرتا رہے۔ اب سوال یہ کہ کس عمر تک رکھا جائے اپنے پاس، یعنی اس کو مال اس کا کب دیا جائے؟ تو اس موقع پر بعض حضرات 18 سال کی عمر یا 18 سال پر اس کو دے دیا جائے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ابھی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ بچہ ابھی سمجھ نہیں رہا ہے، وہ اپنا نقصان کر لے گا، اور کل کو جب اس کی ضرورت ہوگی تو وہ پورا نہیں کر پائے گا، وہ پریشان ہوگا۔ لہٰذا 10 سال تک انتظار کیا جائے، گویا بالغ ہونے کی عمر 15 سال، مزید 10 سال، 25 سال کی عمر پر اب اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، چاہے اس کے اندر سمجھ پیدا ہو اب یا نہ پیدا ہو، کیونکہ اس سے زیادہ نہیں روکا جا سکتا، اس کا مال اب اس کے حوالے کیا جائے۔ حالانکہ بعض حضرات اس کے بھی قائل ہیں کہ اگر زندگی بھر اس کے اندر رشد نہ پیدا ہو، سمجھ بوجھ نہ پیدا ہو، تو مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اور جو ذمہ دار بنا ہے، جو سرپرست ہے، وہی اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہے، ایماندارانہ طریقے پر اس کے حوالے نہ کیا جائے، ورنہ وہ سارا مال ضائع کر دے گا۔ بہرحال احناف کے نزدیک 25 سال ہے کہ اگر 25 سال کی عمر پر بھی بچہ اس کے اندر شعور نہیں پیدا ہوتا تو بہرحال اب انتظار نہیں کیا جائے گا، اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر ان کے اندر تم رشد یعنی اچھے برے کی تمیز محسوس کرو کہ ہاں کرنے لگے ہیں، نفع نقصان سمجھنے لگے، تو ان کا مال اب ان کے حوالے کر دو، اب تمہارے پاس گنجائش نہیں کہ پھر اپنے پاس رکھو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور خبردار جب تک تمہاری نگرانی میں ان کا مال ہے، ابھی تم ان کے حوالے نہیں کر رہے ہو، ان کی کم عمری کی وجہ سے، ان کی عقل کی کمی کی وجہ سے، یا ان کے اندر کچھ یعنی عقل کا وہ ہے، ابھی احساس نہیں ہے اچھے نفع و نقصان کا، اور اپنی نگرانی میں تم مال کو رکھو، تو خبردار یہ نہ کرنا کہ زیادہ سے زیادہ کھانے پینے میں اڑا دو۔ لا تاکلوها اسرافا، کھانے پینے میں اسراف نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں کو کھلانے کے لیے صحیح، ٹھیک ہے تم نہیں کھا رہے ہو، انہیں کو کھلانا صحیح،
10 روپے کی چیز ہے جا کے 20 روپے کی لے لی وہی چیز اور چلو جلدی سے ان کا پیسہ ختم ہو جائے. کل کو یہ مانگے نہیں, ہم ان کے حوالے نہ کریں, بس ان پر کھلا پلا کے ختم کر دیں فرصت پانی. اور ایک یہ کہ خود بھی کھانے لگے, زیادہ سے زیادہ کھا رہے ہیں, اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں. خود تو کھاتے دال روٹی, جب سے مال نابالغ کا یعنی یتیم کا آیا یا کم عقل کا آیا نگرانی میں, اس وقت سے گوشت روٹی متنجع چلنے لگا. تو لا تاکلوہا اسرافا, اسراف نہ ہونے پائے کھانے پینے میں. ضرورت کے اعتبار سے ضرور کھاؤ, جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے, تمہاری بھوک مٹ جائے, اور کسی طرح کا کوئی تم کو وہ نہ ہو. اتنا تو تم لے سکتے ہو, اتنی گنجائش ہے اگر واقعی تم کو ضرورت ہے, ورنہ اس سے زیادہ نہیں. اسی طرح سے وہ بدارن, بلا ضرورت, ابھی کسی چیز کی ضرورت نہیں مثال کے طور پر, اور اس چیز کو پہلے سے خرید کے رکھ لیا. مثال کے طور پر گرمی کا زمانہ, چلو لحاظ بنوا لیں اور گدا بنوا لیں, جھاڑا آئے گا 4 مہینے بعد تو اس وقت بنوانا پڑے گا, پہلے سے بنوا کے رکھ لو. ہو سکتا ہے 4 مہینے سے پہلے ہم کو بچے کو پیسہ دینا پڑ جائے, یا وہ مانگ لے, یا کوئی سرپرست اس کا کھڑا ہو جائے کہ نہیں بھائی آپ ہم کو دیجیے بچے کو, ہم خود دیکھ بھال اس کی کریں گے, تو ہم کو پیسہ دینا پڑ جائے. تو وقت سے پہلے کسی چیز کو خرید لیا تاکہ پیسہ اس کا ختم ہو جائے. اور وہ بیدارن ای اکبر, کہ وہ بڑا ہو کر مانگ نہ لے, اس کے مانگنے کے ڈر سے اور پیسہ حوالے کرنے سے بچنے کے لیے زیادہ خرچ کر دیا, ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا, یا وقت سے پہلے چیز کو خرید کر اس کے پیسے کو ختم کر دیا. خبردار اس طرح کی حرکت نہ کرنا. ومن کان غنیا فلیستعفف, جس کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو خود پورا کر سکتا ہے, اپنے کھانے پینے کی ضرورت ہے, اپنے کپڑے کی ضرورت ہے, دوا علاج کی ضرورت ہے, جو بھی بہرحال ضرورت ہے وہ اپنے طور پر اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دے رکھا ہے. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے تو پھر فلیستعفف, وہ اس کے مال سے اس کے مال کو اپنی ذات پر نہ خرچ کرے, اپنی ضرورتوں پر نہ خرچ کرے. اس کا مال صرف اسی پر خرچ کرے جو بھی اس کی ضرورت ہے کھانے پینے وغیرہ کی, لیکن خود اس میں اپنا حصہ نہ مقرر کرے کہ نہیں ہمارا بھی کھانا ہے اور ہمارا بھی کپڑا ہے اور ہمارا بھی یہ ہے اور ہمارا بھی, پھر اس میں تمہارا کوئی وہ نہیں ہے. ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف, ہاں جو واقعی ضرورت مند ہے کہ اگر وہ نہیں لیتا تو بیچارہ بھوکا رہے گا, پریشان رہے گا, کس سے کیا کہیں, کس طرح سے اپنا نظام چلائے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے, یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب بچے کا مال اتنا زیادہ ہے کہ اس کی نگرانی میں سارا وقت اس کو لگا جا رہا ہے, وہ اپنے معاش کا انتظام کر نہیں پا رہا ہے. دکان جاتا تھا اب نہیں جا پا رہا, اگر دکان چلا جاتا تو یہاں مال کا نقصان ہو جائے گا, اور اگر دکان نہیں جاتا ہے تو یہاں پہ اس کو کھانا پڑتا ہے. یا اور اسی طرح سے کہ اپنے لیے وقت نہیں نکال پا رہا ہے کہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کہیں کام کر کے کچھ اپنے لیے انتظام کر سکے, سارا وقت اس کی نگرانی میں خرچ ہو رہا ہے, بچے کی دیکھ بھال میں خرچ ہو رہا ہے, تو اور اپنا کچھ نہیں ہے اپنے پاس. تو ایسی صورت میں ومن کان فقیرا, جو واقعی ضرورت مند ہے, فلیأکل بالمعروف, بھلے طریقے پر لے لو, ٹھیک ہے تمہاری گنجائش ہے نہیں انتظام ہو پا رہا ہے تو ضرورت کے اعتبار سے لے لو. اب ضرورت کے اعتبار سے وہ ہونا چاہیے جو متوسط درجے کا کھانا ہوتا ہے, نہ تو بہت اعلیٰ قسم کا کہ مرغ متجن اڑایا جا رہا ہے, پلاؤ زردہ کھایا جا رہا ہے, اور نہ اتنا گھٹیا قسم کا ہو کہ چٹنی روٹی اس پہ گزارا کرے, تو یہ بھی نہیں, مناسب درجے کا معتدل انداز میں اس میں سے لے سکتا ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, جب تم ان بچوں کے حوالے ان کا مال کرنے لگو, جو مال تمہاری نگرانی میں آیا تھا بچے کے ساتھ, جب وقت آیا دینے کا, چاہے اس کے بالغ ہونے پر کہ بچہ سمجھدار ہو گیا اس وقت اس کا مال اس کو دیا جائے, یا وہ عقلی اعتبار سے کمزور تھا تو جب اس کے اندر نفع و نقصان کی سمجھ پیدا ہو گئی تب اس کے حوالے کیا جا رہا ہے. یا مثال کے طور پر بچے کے کچھ سرپرست وغیرہ آ گئے, اس کے وارثین وغیرہ آ گئے, وہ کہتے کہ نہیں بھائی ہم بچے کی دیکھ بھال کریں گے, تو بہرحال جو بھی موقع ہو, فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, جب یہ مال ان بچوں کا ان کے حوالے کیا جائے, فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, تو مال دیتے وقت گواہ بنا لو, 2 آدمی کم سے کم گواہ کر لو, اور بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو گواہی معتبر ہے وہ 2 آدمیوں کی معتبر ہے, تو کم سے کم ان پر گواہ بنا لو. یہ گواہی کوئی فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہے, اگر گواہ نہیں بنائے گئے اور یوں ہی بچے کے حوالے مال کر دیا گیا کوئی حرج نہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے, کوئی نزاع پیدا ہو جاتا ہے, بچہ ہی کچھ کہہ سکتا ہے بھئی ہمارے اتنے پیسے تھے آپ نے ہم کو تو اتنے دیے ہیں اور باقی سب کہاں گئے, بچہ ہی ہو سکتا ہے پوچھے, یا آپ نے نہیں ہم کو اتنے نہیں دیے اتنے دیے, یا آپ نے دیے ہیں بچہ ہی انکار کر دے نہیں آپ تو پیسے ہم کو نہیں دیے, یا وہ کہتا ہم نے 100 دیے, وہ کہتا نہیں, بچہ کہتا نہیں ہم نے 50 دیے اور آپ نے ہم کو 50 دی. اس طرح کی کوئی بات پیدا ہو جائے تو ایسے موقعوں پر ان گواہوں کی مدد سے کام چل جائے گا. یہ فرض واجب نہیں ہے, لیکن اگر اس طرح کی کبھی کوئی بات پیدا ہوتی ہے, اختلاف پیدا ہوتا ہے, کوئی نزاع پیدا ہوتا ہے, تو ایسے موقع پر ان گواہوں کی گواہی سے انسان اپنے بات کو
رکھ سکتا ہے کہ بھئی ان کے سامنے ہم نے دیا ہے، اتنی رقم دی ہے یا اس طرح سے دیا ہے، یہ ہے۔ ورنہ اصل تو یہ ہے کہ وہ کفا باللہ حسیبہ، گواہ بناؤ یا نہ بناؤ، حساب لینے کے لیے تو اللہ کافی ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ تم نے کیا خرچ کیا بچے کی ذات پر، کیا خرچ کیا اپنی ذات پر، کن حالات میں تم نے اپنے اوپر خرچ کیا، کس طرح سے بچے کی ضرورتوں کو پورا کیا، ایک ایک چیز کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن دنیاوی نقطۂ نظر سے لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے اور مطمئن کرنے کے لیے ان گواہوں کی بات کی جا رہی ہے کہ تم اس موقع پر گواہ بنا لو، تاکہ کسی طرح کا اگر اختلاف ہو تو اپنی بات کو تم واضح کر سکتے ہو کہ بھئی ان کے سامنے کی بات ہے، ان کے سامنے حوالے کیا، آپ ان سے پوچھیے، ہماری بات میں آپ ان سے پوچھیے کہ ہم نے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ اور گنتی اور عدد پر اگر اختلاف ہو رہا تو وہ بھی پوچھ لیجیے، بھائی آپ کے سامنے گنے گئے تھے، آپ کے سامنے گنے گئے تھے، کتنے گن کے دیے اور کیا دیا، آپ نے خود دیکھا، آپ نے خود سمجھا تھا۔ تو اس طرح سے معاملہ رفع دفع ہو سکتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کم عقل بچوں کے لیے اور یتیموں سے متعلق جو ضرورت کی باتیں تھیں وہ بیان کی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے اور بس یوں ہی اس کو معمولی انداز سے سمجھ کر ہم اپنا کام کر لیتے ہیں۔ کوئی بچہ مثال کے طور پر نگرانی میں آیا، ٹھیک ہے بھائی جو ہم کھا رہے ہیں وہ کھلا رہے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ الگ حساب ہوتا ہے کہ بھئی تم نے اتنے دن کھایا ہے، یہ پیسہ بنتا ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے جب اس طرح کی آیات آئیں تو بعض موقعوں پر تو صحابہ کرام بالکل لرز گئے اور انہوں نے یتیم بچوں کا کھانا پینا بالکل الگ کر دیا کہ ہمارا کھانا بالکل الگ، ان کا کھانا الگ، ان کا یہ الگ، ان کا وہ الگ، یہاں تک کہ دو ہانڈیاں پک رہی ہیں۔ ایک بچہ ہے تو اس کے لیے اتنی سی ہانڈی ہے لیکن وہ الگ پک رہی ہے، گھر والوں کی الگ پک رہی ہے، بڑی مشقت میں پڑ گئے تھے وہ۔ تو اس پر پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے بات کی کہ بھئی ہم تو بڑی پریشانی میں ہیں یتیم بچوں کی وجہ سے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے اعتبار سے کام کرو، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے، اور تم نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہو، ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہو تو تمہارے اوپر کوئی کسی طرح کی بات نہیں۔ تمہارا یتیموں کے ساتھ ہمارا سلوک، ہمارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے وہ بچے جو عقلی اعتبار سے کمزور ہیں اور اچھے برے کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں، یہ تو عمومی انداز میں ہماری ہمدردی ہر ایک کے ساتھ ہونی چاہیے، کسی کے ہم نقصان کے ساتھ ہی نہ بنے۔ اگر ہم اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو کم سے کم اپنی ذات سے نقصان نہ پہنچائیں، کسی طرح کا ضرر نہ پہنچائیں۔ اور بالخصوص یتیم بچوں کے ساتھ اور کم عقل بچوں کے ساتھ کہ جو بیچارے کمزور ہیں اور خود فیصلہ نہیں کر پا رہے، ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کے لیے معاملہ بڑا سنگین ہو جاتا ہے۔ یتیم بچوں کا کوئی پریشانی حال نہیں، جو ان کے ساتھ کیا جائے بیچارے خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں۔ کم عقل بچے وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہی صحیح ہے، لیکن صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کا حقیقی فیصلہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ لہٰذا چونکہ ہمیں اور آپ کو اس کے پاس جانا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، لہٰذا اسی اعتبار سے ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی قسم کی جواب دہی میں کوئی ہمیں کمزوری نہ محسوس ہو اور کسی طرح کی شرمندگی نہ ہو کہ ہم نے غلط کیا تھا، ہم کیسے اس کا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم تمام حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام برائیوں سے، خرافات سے، گناہوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دین کے تمام تقاضوں پر ایمانداری کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان سب کی تمام جائز پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، ملت کی جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو مسلمان دشمنوں کی قید میں ہے اور جہاں کہیں بھی ہیں ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا فرما، اسلام دشمن طاقتوں کا، افراد کا، تنظیموں کا، جماعتوں کا، حکومتوں کا خاتمہ فرما، دنیا سے جو مومن مرد و مومنہ عورتیں رخصت ہو چکی ہیں ان سب کی بھرپور مغفرت فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔